بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمل میں صرف اور صرف ہمیں کنکر چاہیے۔ اچھا، اب یہ وہ کنکر ہے کہ جو ہم نے بیچ چوراہے سے کنکر اٹھانا ہے، اور ہم نے 7 جو چوراہے ہوتے ہیں نا، وہاں سے ہر چوراہے سے ایک کنکر اٹھانا ہے۔ اور کنکر ایسا اٹھانا ہے ہم نے کہ جو ثقیل ہو، یعنی کہ سخت ہو، اور اس کا سائز اتنا بڑا ہو، مطلب ایسے بڑے بڑے بھی نہیں اٹھا لینا، اتنے بڑے بڑے سائز ہو کہ اگر آپ اس کو ماریں تو اس کا ضرب کسی کو محسوس ہو کہ لگائے، اتنا موٹا کنکر اٹھانا ہے۔ اس کا طریقہ کار اٹھانے کا یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ سب سے چوراہے پہلے سمجھ لیں، چوراہے کہتے کسے؟ چوراہا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے 4 راستے نکلتے ہوں، یعنی کہ جیسے بیچ میں چورنگی ہو گئی، ادھر سے بھی رستہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی رستہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی رستہ آ رہا ہے، اور ادھر سے بھی رستہ آ رہا ہے، یہ چوراہا کہلائے گا، یعنی کہ بیچ چورنگی جو ہوگی۔ آپ نے اس چورنگی پہ کھڑے ہونا ہے اور اس کنکر کو پہلے تلاش کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور آپ نے کنکر کو دیکھنا ہے اور زمین پر ہی پڑے رہنے دینا، اور کنکر کو زمین پر ہی اٹھانا نہیں، اور زمین پر ہی اس کو ایسے پوش کر کے دیکھنا دبا کے کہ یہ ثقیل ہے، سخت ہے یا نہیں، نرم تو نہیں ہے۔ نرم ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ جب وہ آپ کو لگے کہ یہ کام کا نہیں، پھر آپ دوسرا کنکر دیکھیں، پھر آپ دوسرا کنکر دیکھیں، جب دوسرا کنکر آپ کو لگے کہ ہاں کہ اب یہ کنکر ہمارے کام کا ہے، پھر آپ اسی کنکر کے پاس کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر جس دشمن کے لیے نیت کر رہے ہیں اسی دشمن کے لیے آپ نیت کریں، اور پھر سب سے پہلے اپنے ہاتھ ایسے پھیلائیں اور قاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، ایسے کر کے آپ نے اس کو بند کر لینا ہے۔ اب یہ بند ہو گئی۔ اب آپ نے سورہ فیل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم۔ جب ہم ترمیہم پہ آئیں گے نا تو ایک فنگر کھولیں گے، یہ والی سیدھے ہاتھ کی، ترمیہم 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 ترمیہم، اور پھر اس پتھر کو اٹھائیں گے، اور پھر یہ اٹھائیں گے بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یہ کر کے ایک کنکر اٹھا لیں گے، ایک ہی بار پڑھا جائے گا اسی ترتیب سے، اور اس کو بلیک کلر کے کپڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا، اس کو ڈھک دیا جائے گا، اس کو ڈھک دینا۔ یہ ایک چوراہا کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دوسرے چوراہے پہ جائیں گے، پھر کنکر دیکھیں گے، پھر کنکر ہم ہوگا، پھر ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد بند کر لیا، ہا میم عین سین کا بھی بند کر لیا۔ پھر جب ہم ترمیم پہ پہنچیں گے، ترمیم 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 10 دفعہ پڑھا جائے گا۔ جب 10 مرتبہ کھول لیں گے تو پھر اسی کنکر کو اٹھائیں گے اور بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پھر یہ پڑھ کے اٹھا لیں گے اور پھر اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ دیں گے۔ اسی طریقے سے 7 جگہوں پہ 7 کنکر اٹھانا ہے اور اس کو ایسے بند کر دینا ہے۔ بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اب اس کنکر کو تیار کرنا ہے آپ نے۔ اب اس کنکر کو تیار کرنے کیسے کریں گے؟ اچھا، اب یہ کام ہم کریں گے چاند کے آخری منگل کو یا آخری ہفتے کو، یعنی کہ جب چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، کہ جیسے آج چاند کی جو بھی تاریخ ہو، چاند اترتا چاند ہے، آج چاند کی 23 تاریخ ہے، 24 تاریخ لگ جائے گی، نہیں آج 24 تاریخ ہے، 25 تاریخ لگ جائے گی، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخری منگل آ رہا ہے یا آخری ہفتہ آ رہا ہے، اس کے بعد نیا چاند چڑھ جائے گا۔ تو جب ہفتہ ہو یا منگل ہو، آپ اس دن دوپہر جب زوال کا وقت ہو، یعنی کہ جب سورج اپنے جوبن پر ہو، اور یہ وقت ہوتا ہے 11 بجے سے لے کے 12 بجے 12:30 بجے کے درمیان کا، اس وقت آپ یہ کنکر لے کر اسی دن آپ کسی اونچی جگہ پر چلے جائیں گے، یا کسی ٹیلے پہ چلے جائیں گے، یا آپ پہاڑوں کے قریب رہتے ہیں تو پہاڑ پہ چلے جائیں گے، یا آپ چھت پہ رہتے ہو تو آپ کسی چھت پہ چلے جائیں گے، آئی بات سمجھ میں؟ اور چھت پہ جانے کے بعد آپ نے وہاں تیار کر لینا ہے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس چھت نہ ہو تو وہ کھلے میدان میں جا کے کر سکتا ہے، قبرستان میں جا کے کر سکتا ہے۔ اچھا، خواتین نہیں کریں اس عمل کو نا،
خواتین کے لیے آزمائش ہوگی، کیونکہ وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہی کنکر وہ یا کسی مرد سے کروا لیں، جو ہمارے کافی شاگرد موجود ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین اگر یہ سب میسر ہو تو کریں، نہیں تو خواتین نہ کریں، مردی حضرات کریں تو بہتر ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ ٹھیک ہے، اب کرنا یہ وہ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد اس کنکر کو ایک کالے کپڑے کو پھیلا کے، وہ کنکر 7 کنکر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، پھر وہ ایک کنکر اٹھائیں گے اور ایک کنکر ان 7 پتھر سے الگ کر دیں گے، اور پھر اسی طریقے سے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف کر کے بند کر دیں گے، اور سورہ فیل پڑھیں گے، اور پھر ترمیم پہ فنگر کھولیں گے اور بھی حجارت میں سے وجالوں کا موقع پہ پتھر اٹھا کے اس پہ دم کر کے رکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے اس پتھر کے اوپر 10 مرتبہ اس پہ دم کریں گے، 10 بار سورہ فیل پڑھی جائے گی اور الگ رکھ دیں گے، پھر دوسرا پتھر اٹھا کے رکھیں گے، پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے، پھر ہر ایک پہ اس پہ دم کریں گے پتھر پہ، اور نیت تو آپ کو ہے جس میں اس طریقے سے آپ نے 10 7 کے ساتھ پتھر تیار کر لیے اور اسی کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ پتھر آپ کے تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد اس کو آپ نے آگ میں سلگانا ہے۔ جب یہ آگ میں پورے سلگ جائیں، سلگنے کے بعد پورے گرم ہو جائیں، اچھے خاصے گرم ہو جائیں کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو چولہا بند کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر اس کو اسی کپڑے میں لپیٹ کے کسی اونچی جگہ پر جائیں، اور اونچی جگہ پہ جانے کے بعد آپ اس کو اوپر سے کنکر نیچے کی طرف پھینکیں گے اسی کا تصور کر کے، اور جب پھینکیں گے تو ایک بار اسی طریقے سے پڑھیں گے الم تر کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، پھر پوری سورہ فیل پڑھیں گے، اور پھر جب ترمیم پہ آئیں گے ترمیم 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 پڑھیں گے، اور پھر اس کنکر کو چھوڑ دیں گے۔ جب کنکر گر رہا ہوگا نا، پھر پوری آیت پڑھ لیں گے بے حجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ترمیم پہ چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ پتھر اپنی منزل پہ چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے 7 کنکر اوپر سے پھینک دیں، وہ اسی دشمن پہ گریں گے جس دشمن کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا۔ لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، وہ اوپر سے نہ پھینکیں، ایسی جگہ پہ جا کے منتخب کریں جیسے اب عموماً جاتے ہیں نا، جہاں پہ تھوڑا سے ٹیلے ہوتے ہیں، اونچی جگہ پہ ہوتی ہے، جہاں پہ نیچے کوئی نہیں ہوتا، اس جانب یہ کر سکتے ہیں اپنا کام۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے اور یہ اس کا طریقہ کار ہے، یہ صرف اور صرف دشمن کے لیے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہ بات کہتا ہوں کہ جس کے لیے بھی عمل کریں، پہلے اس کو شریعت کے ترازو میں پورا تول لیں کہ کہیں آپ سے کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی، کچھ غلط تو نہیں کر رہی کسی کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان آگ کے قریب بیٹھتا ہے تپش تو آتی ہے۔ اب جب انسان کام کرتا ہے تو اس کے دشمن تو بڑھتے ہیں، اس کے حاسدین تو بڑھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک شخص روحانی معالج ہے، وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اب قرآن کی آیتوں سے علاج کر رہا ہے، اب لوگوں کو شفا ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے اس سے۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرا کام کرنے والے لوگ ہیں، یقیناً وہ اس کو کھلیں گے، وہ اس کی آنکھوں کو کھٹکیں گے، تو پھر وہ اپنے ہی شیطانی عمل کے ذریعے اس پر وار کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس پہ جادو کریں گے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ کہ جب وہ اپنا وار کریں اور آپ پہ لگے کہ ہاں اس شخص نے مجھ پہ یہ وار کیا ہے، آپ اس کی تصدیق کر لیں، اس کے بعد پھر یہ کنکر اس کے لیے برسائیں، پھر دیکھیں اس کا کیسا اثر رکھتا ہے۔ ناحق کبھی کسی کے لیے نہیں کرنا، ورنہ اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ صرف ان دشمنوں کے لیے ہے کہ جو آپ کے ظاہری دشمن ہیں، اور ان دشمنوں کے لیے جو آپ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ کمال کی صورت ہے اور کمال کا یہ عمل ہے، اور اس کے ماتحت جو موکلان جو لومائلو ہیں وہ بہت زبردست جلال والے ہیں۔